السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تلاوت سٹارٹ کرو بیٹا، تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم۔ أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين۔ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه، لو يحذركم الله نفسه وإلى الله المصير۔ قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض واللہ علی کل شیء قدیر۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں اور انہیں قتل کرتے ہیں جو لوگ انصاف کا حکم دیتے ہیں، تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔
یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع ہو گئے دنیا میں اور آخرت میں بھی، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں دیا گیا تھا کتاب کا ایک حصہ؟ وہ اللہ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، پھر ان کا ایک فریق پھر جاتا ہے اور وہ منہ پھیرنے والوں میں سے ہو جاتے ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمیں دوزخ کی آگ ہرگز نہ چھوئیں گی مگر گنتی کے چند دن۔ ان کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا اس نے جو وہ گھڑ لیتے ہیں۔ سو کیا حال ہوگا جب ہم انہیں اس دن جمع کریں گے جس میں کوئی شک نہیں، اور ہر شخص کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا ہوگا، اور ان کے ساتھ حق تلفی نہ ہوں گی۔ آپ کہہ دیجئے اے اللہ تو ہی ہے جسے چاہے ملک دے اور جس سے چاہے تو چھین لے، اور جسے تو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے تو ذلت دے۔ تیرے ہاتھ میں تمام بھلائیاں ہیں، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، اور تو بے جان سے جاندار کو نکالتا ہے اور جاندار سے بے جان کو نکالتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے۔ مومن نہ بنائے مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست، اور جو ایسا کریں گے تو اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ تم ان سے بچاؤ کرو، اور اللہ تمہیں ڈراتا ہے اپنی ذات سے، اور تم اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہو۔ کہہ دیجئے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اگر تم اس کو چھپاتے ہو یا تم اس کو ظاہر کرتے ہو تو اللہ جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیر۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شبانہ نذیر باجی آپ نعت پڑھنے والے ہیں نا، آ گئے ہیں کیا؟ تو پلیز آپ سٹارٹ کریے۔ جی انشاءاللہ باجی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا ناراض کر بیٹھے یہ ہم سب کیا کر بیٹھے، بہت پرواز کر بیٹھے خدا ناراض کر بیٹھے، بہت مصروف رہتے تھے ہواؤں پر حکومت تھی، تکبر تھا کہ طاقت تھی بلا کی بادشاہی تھی، سبھی مصروف تھے ایسے کہ ایک ہستی بھلا بیٹھی، بہت پرواز کر بیٹھے خدا ناراض کر بیٹھے، مگن تھے اپنی دنیا میں سبھی بے خوف رہتے تھے، تیری ہستی بھلا کے ہم سبھی خاموش بیٹھے تھے، کوئی بے فکر بیٹھا تھا، کوئی مصروف سازش تھا، کوئی تختوں پہ بیٹھا تھا، کوئی دولت کا پیاسا تھا، کوئی خوابوں میں رہتا تھا، کوئی ماضی میں بھٹکا تھا، کوئی تدبیر کرتا تھا، کوئی تذکیر کرتا تھا، کہ ظلمت راج کرتی تھی خدا آنسو، خدا خاموش بیٹھا تھا، کوئی آنسو نہ چھلکا تھا، کسی کا دل نہ تڑپا تھا، پھر ایک ایسی وبا آئی فضاؤں اور ہواؤں میں،
सभी कुछ थम गया मालिक तेरी खल्के खुदाई में। अब उसने मुंह जो फेरा है फकत वहशत का डेरा है कि दुनिया की हर एक बस्ती भयानक मौत चेहरा है। खुदा मुंह फेर बैठा है अब उसका घर भी खाली है। खुदा नाराज बैठा है कहर दुनिया पे तारी है। अभी भी वक्त है लोगों खुदा से गिड़गिड़ा के तुम उसे राजी करो लोगों। खुद ही अपनी मिटा के तुम अभी भी वक्त है लोगों खुदा राजी करो लोगों। अभी तौबा करो लोगों निगाहें नम करो लोगों। वो जल्दी मान जाता है वो अब भी तुमको चाहता है। वो अब भी तुमको चाहता है वो जल्दी मान जाता है। वो जल्दी मान जाता है वो अब भी तुमको चाहता है। सितम हमने किया खुद पर रहम तुझे ही करना है। ये हम इकरार करते हैं हम फरियाद करते हैं। हमें भी बख्श दिया रब तुझी से आस रखते हैं। हमें मालूम है या रब तू अब भी हमको चाहता है। तू अब भी हमको चाहता है। तू अब भी हमको चाहता है। खुदा नाराज कर बैठे यहाँ क्या कर बैठे। बहुत परवास कर बैठे खुदा नाराज कर बैठे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहि खैर। अल्हम्दुलिल्लाह। पहले फातिमा की इतनी प्यारी तिलावत, फिर शबाना बाजी की इतनी अच्छी इतनी अच्छी मतलब नात। माशाल्लाह माशाल्लाह, दिल खुश हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, तरोताज़ा हो गया। क्या बोलते हैं आप लोग, सब लोग? माशाल्लाह बारकल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह बाजी। माशाल्लाह। अरे यार, हजीना भी आ गए हैं क्या? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, बहुत प्यारी आवाज थी बाजी। ना माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, तो आप लोग को याद है पिछली क्लास में क्या पढ़ रहे थे? पहले अल्लाह का नाम ले लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। अल्लाह पाक माफ फरमाए और हमारी तज़किया है ना, तरबियत फरमा दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि व मिन सन्ना बिसुन्नतिहि इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम व मिनल लज़ीना आमनु व अमिलुस स्वालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। आमीन या रब्बुल आलमीन। सुम्मा अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौति बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बुल आलमीन।
अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है कि फिर से हमको एक मौका दिया अल्लाह ने कि हम अल्लाह के कलाम को समझे। आपको पता है 2 आयत को गौर व फिक्र के साथ पढ़ने का सवाब कितना है? 10 रकात नफिल नमाज पढ़ने के बराबर। माशाल्लाह, अल्लाह मजीद मजीद अल्लाह। आप लोग मेरी मतलब जो हदीसें मैंने बताई अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग एकदम से याद रखते हैं, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे सीने में कुरान पाक की ऐसी ही मोहब्बत दे कि हम सारी आयतों के मफहूम को समझ जाएं, गौर व फिक्र करने वाले बन जाएं इंशाल्लाह ताला। अच्छा, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या फरमाया था भाई, किससे दोस्ती करना है किससे नहीं करना है और दोस्ती में क्या होनी चाहिए? तो कौन बताना चाहता है आज? वलायत का तस्वुर क्या है? इस्लाम में वलायत क्या कहा अल्लाह ने, क्या फरमाया? 28 नंबर की आयत में अल्लाह ने क्या फरमाया? किसको दोस्त बनाना है भाई, अल्लाह ने क्या फरमाया? बाजी, मोमिनों को छोड़कर काफिरों को दोस्त नहीं बनाने के लिए कहा है। तो उसके बारे में हम्म। हमने बहुत डिटेल में 4 चीजें देखी थी कि हम्म। काफिरों को वली नहीं बनाना है। यानी मामलात क्या है कि इंसानी ताल्लुक करते हैं तो मामलात होते हैं, जैसे कि नॉर्मल सा जो इंटरेक्शन जो होता है उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। जैसे कि हम्म। हमने देखे थे कि अगर हम सब्जी लेने गए थे, हम दाम पूछते हैं या सब्जी लिए तो बात कर लिए थोड़ी सी, वो मामलात होते हैं। तो मामलात में कोई भी कुर्बत हासिल नहीं होती है इंसान को। फिर ये पहला था कि मामलात होते हैं। फिर दूसरा हमने देखे थे मदारात के बारे में। ये नेक्स्ट फॉर्म ऑफ डीलिंग होता है कि जैसे हमारे घर पे अगर कोई आता है तो हम उसकी खातिरदारी करते हैं, तो ये मदारात होते हैं। फिर हमने मवासात के बारे में देखे थे, थर्ड जो कैटेगरी है वो, कि जब बहुत ज्यादा कोई इंसान गमगीन होता है तो किसी का गम देखकर हम उसकी मदद कर देते हैं, इसको मवासात कहते हैं। और चौथा जो मवालात होते हैं, यानी मोहब्बत वाली जो डीलिंग है, यहाँ रिलेशन होता है, दिली मोहब्बत हो जाती है। और फिर दिलों में जो है वो रची बसी जो मोहब्बत हो, और एक दूसरे के साथ राजों को भी इंसान शेयर करता है, मशवरा किया जाता है, एडवाइस ली जाती है कि ऐसा हुआ है तो मेरे साथ ऐसा हुआ है तो मैं क्या करूं? तो एक दूसरे को इस कॉपी भी किया जाता है, फिर फॉलो भी किया जाता है। तो जब फॉलो किया जाता है तो फिर इंसान उसके जैसा ही बनने लगता है। तो इसको मवालात करना कहते हैं। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं ना कि मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अगर एक इंसान को जो देखना है तो वो उसको देखो, मतलब वो अपने दोस्त के दीन पर होता है। तो इसलिए दोस्ती जो है वो हमें ईमान वालों के साथ करना है, काफिरों के साथ नहीं। तो हमने देखे थे वलायत जो होती है कि वलीउल्लाह कौन होते हैं उनके बारे में हमने देखे थे। तो यहाँ पर जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि जो काफिर होते हैं, तो जब इंसान उनके साथ दिली दिलचस्पी रखेगा, उनके साथ उठेगा बैठेगा, राजों को शेयर करेगा, उनसे मशवरा करेगा, तो फिर उसका दिल करेगा कि अब मैं इनको कॉपी करूं और इन्हीं को फॉलो करूं। तो फिर कहीं ना कहीं वो उनके जैसा बनता चला जाएगा। फिर हमने कुछ चीजें हदीस भी देखे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था हजरत मुआज रदी अल्लाह अन्हु को कि ए मुआज, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करना, चाहे तुम्हें आग में जला दिया जाए या तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए या तुम्हें सूली क्यों ना चढ़ा दी जाए। और दूसरी हदीस हमने देखी थी कि उस शख्स ने ईमान की हलावत चख ली है जिसने 3 चीजें कर ली है। पहला देखे थे हमने, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा उसके लिए महबूब हो जाए। दूसरा, दोस्ती और दुश्मनी का मयार अल्लाह के लिए हो। और तीसरा, आग में जलना पसंद करे मगर ईमान को नहीं छोड़े। ये हमने इसके बारे में देखे थे, वरना इसके अलावा तो हमने और भी बहुत सारी चीजें देखी थे बाजी, दोनों क्लासेस। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह ही खैर। तो सबको याद आ गया क्या पिछले हफ्ते हमने क्या पढ़ा था? सबको याद आ गया? कितने प्यारे तरीके से फातिमा ने रिवाइज कर दिया अपने क्लास को, है ना, पिछली क्लासेस को। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला 28 नंबर की आयत में क्या फरमा रहे हैं? ईमान वालों को छोड़कर काफिरों को अपना मददगार और वली नहीं बनाएंगे। अगर जो ऐसा करेगा तो अल्लाह से कोई ताल्लुक नहीं है, अल्लाह से ताल्लुक नहीं होगा। हाँ, ये माफ है कि तुम उनके जुल्म से बचने के लिए, है ना, ऊपरी तौर पे ये रवैया अपना लो, लेकिन दिली मोहब्बत नहीं करनी है। तो हमने समझ लिया कि मोमिन जो है मोमिन के साथ ही क्या करेगा? वलायत करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, वलायत का मतलब हमने समझा। वलायत का ताल्लुक क्या है? सिर्फ मोमिन के साथ करना है।
تو یہ بہت لیول میں ہوگا، ایک انسان فرد واحد کے لیول پہ بھی ہوگا کہ کوئی فرد جو ہے انسان جو ہے دوسرے کافر انسان کے ساتھ ولایت نہیں کرے گا، اور یہ قومی سطح پر بھی ہوگا، جیسے ایک قوم ہے دوسری قوم کے ساتھ ولایت کرے گی اگر وہ ایمان والے ہیں، ایمان والے ایمان والوں کے ساتھ ہی ولایت کریں گے۔ تو پھر اب یہ ڈیسائیڈڈ ہے کہ کسی کے دل میں یہ ہے نا شک اور شبہات نہیں ہونا چاہیے کہ میں یہاں جاؤں یا نہ جاؤں، میں یہ کروں یا نہ کروں، میرا یہ مشورہ میں کس سے لوں، کس کو میں آئیڈل بناؤں، ہے نا، کس کو میں کاپی کروں، انٹرٹینمنٹ کے طریقے کس کی طرح مجھے کرنا ہے نا۔ تو عبداللہ جوزف اگر ہے نا، عبداللہ جو ہے جوزف کو کاپی نہیں کرے گا، عبداللہ جوزف دوست ہیں، لیکن کیسے دوست ہوں گے وہ؟ کیول 3 طریقے پہ دوستی کر سکتے ہیں جو ابھی ہم نے پڑھا، 2 معاملات، مدارات، اور کیا کر سکتے ہیں؟ معاشات، ہے نا، 3 چیزیں کر سکتے ہیں، لیکن چوتھی چیز جو ہے وہ نہیں کر سکتے، ولایت نہیں کر سکتا ہے نا۔ عبداللہ جوزف کو کاپی نہیں کرے گا۔ سمجھ میں آ گیا؟ سمجھ میں آئی نا بات آپ لوگ کو؟ تو ولا مطلب، ولا جو ہے نا اردو کا لفظ ہے، ولا مطلب واو لام یا سے ہے، ولی وہ جس سے ولایت کا تعلق ہے، جس سے دوستی کا تعلق ہے، وہ ولی ہوتا ہے۔ تو ولی کا مطلب کیا ہوا؟ وہ جو جبہ پہن کے گھومتے ہیں، بڑی بڑی تسبیح کو گلے میں پہن لیتے ہیں، وہ ولی اللہ نہیں ہوتے ہیں جن کو ہم ولی اللہ کہہ دیتے ہیں۔ ولی اللہ کون ہوتے ہیں؟ اللہ کا دوست کون ہوتا ہے؟ یہ آج ہم سمجھیں گے کہ اللہ کا دوست کون ہوگا۔ تو ولی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دوست، مددگار، حامی، قریبی ریلیشن والا کوئی مددگار، کوئی معاون، دوست، ہے نا۔ ولا کہتے ہیں دوستی کو، محبت کو، اور حمایت کو، قرب کو مطلب قریب ہونے والے کو، اور نصرت کو۔ تو 4 لفظ آتے ہیں اس کے اندر، ولی کے اندر 4 چیزیں آتی ہیں۔ ایک تو محبت، دوسرا ہوتا ہے جس سے ہم کو کیا ہوتی ہے؟ کلوزنس ہوتی ہے، قربت، تا والے ورڈ آتے ہیں، دیکھو لاسٹ میں تا آئے گا، محبت، قربت، ہے نا، نصرت اور حمایت۔ حمایت مطلب معاونت کرنے والا۔ دوست کیسا ہوتا ہے؟ معاونت کرتا ہے، مدد کرتا ہے، آپ کو جنت میں جانے میں تمہاری مدد کرے گا، وہ ایسے عمل کی طرف آپ کو مائل کرے گا جو جنت کی طرف لے جائے آپ کو۔ نصرت، آپ کو مدد کرے گا، معاونت کرے گا۔ قربت مطلب کلوزنس، ہے نا، انٹیمیسی، مطلب جس سے آپ کیا کرتے ہیں؟ قریبی فیل کرتے ہیں جس کو۔ تو اس کے اپوزٹ ہی کیا ہوتا ہے؟ برا ہوتا ہے۔ برا مطلب برات سے ہے۔ ہم لوگوں نے پڑھا رمضان میں جب دورے قرآن کر رہے تھے تو ہم نے پڑھا نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے بری ہے کافروں سے، ہے نا۔ بری ہونا مطلب بیزار ہو جانا، اکتاہٹ، ہے نا، اکتاہٹ اور جس سے مطلب کسی تعلق کا نا کٹ کر دینا، ہے نا، کراہت محسوس کرنا، نفرت رکھنا، تو برا ہوتا ہے وہ ایک دم، مطلب ولا اور برا جو ہے ایک دوسرے کا اپوزٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تصور کیا اللہ سمجھا رہے ہیں کہ مسلمان کس سے دوستی کرے گا، کس سے محبت کرے گا، ہے نا، کس سے قرب حاصل کرے گا، کس کی نصرت کرے گا، کس سے نفرت کرے گا، اور کس سے دوستی کرے گا، کس سے عداوت رکھے گا، ولایت کا پیمانہ کیا ہوگا۔ ڈیٹیل میں اگر ہم کو پڑھیں گے نا تو ہم کو سورہ مائدہ میں ملے گا یہ، اس آیت کا جو ڈیٹیل جو ہے سورہ مائدہ میں ملتا ہے۔ سورہ مائدہ کے 55 اور 56 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا دیکھو تمہارے ولی صرف اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومن ہوں گے۔ کلیئر کٹ واضح آیت سمجھ میں آ رہی نا آپ لوگوں کو؟ ہم؟ جی باجی الحمدللہ سمجھ میں آئی ہے جی نا آپی کہ اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ تمہارے ولی کون ہوں گے؟ صرف اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومن ہوں گے۔ یہ ہے ولایت کا عقیدہ ان اسلام۔ کلیئر کٹ اپنے بچوں کو بھی بتائیے اور گھر میں سب کو بتائیے، آس پاس والوں کو بتائیے کہ ولایت دوستی، دلی دوستی جو ہے کس سے رکھنا ہے، دلی دوستی، ہے نا۔ 3 چیزیں سب کے ساتھ کر سکتے ہیں، ہے نا۔ آپ دوسروں کی، کوئی آیا آپ کے گھر، آپ معاملات کرتے ہیں، بھائی اب کلاس لینا ہے، اگر کلاس لینا ہے دنیاوی کلاس ہے تو کیا ہم ہندوؤں سے پڑھائی نہیں کرتے کیا؟ پروفیسر ہمارے ہندو نہیں ہوتے کیا؟
ہمارے کالجز میں تو اسکول میں تو ٹیچرس کیا ہوتے ہیں، ہے نا، غیر مسلم ہی ہوتے ہیں نا، تو ہم ان سے یہ لے سکتے ہیں، کوکنگ کلاس سیکھنا ہے، انگلش اسپوکن سیکھنا ہے، کچھ بھی سیکھنا ہے تو ہم ان سے علم سیکھ سکتے ہیں، دوسروں سے مدد، کوئی اپنے گھر آیا اس کو چائے پانی کو، ناشتے کو، کھانے کو ہم پوچھ سکتے ہیں، کوئی پریشانی میں ہے ہمارے سامنے، تو بلکہ مسلمانوں کو تو چاہیے کہ وہ غیر مسلموں کو بہت مدد کرے تاکہ ان کا دل اسلام کی طرف کھینچے چلے آئے، ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کرتے تھے، ہے نا، تو وہ تو کر سکتے ہیں، لیکن دلی دوست نہیں بنانا ہے، یعنی دلی محبت، اپنا بھید، اپنا راج، ہے نا، اپنی شیئرنگ، ہے نا، جو چیزیں ہیں جو آپ کو چھپانا ہے آپ اس سے شیئر کریں، نہیں، مشورہ نہیں لینا ہے، فرصت کے انٹرٹینمنٹ کے طریقے ان کو کاپی کرنا، ان کو آئیڈیولائز کرنا، یہ نہیں کرنا ہے نا، تو 5 کیٹیگری ایمان والوں سے وہ کرے گا، کن سے؟ فرمایا وہ جو نماز قائم کرتے ہیں، کس سے کرنا ہے بھائی؟ یہ جو ڈیلنگز ہے یہ کس سے کرنا ہے؟ جو نماز قائم کرتے ہیں، مسلم مومن بول رہے ہیں نا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہم سمجھ گئے کہ ان سے ولایت کرنی، ان سے ولی، ان کو ولی بنانا ہے، لیکن مومن کون ہوں گے؟ مومن سے کرنے بول رہے ہیں نا اللہ، تو مومن کون ہوں گے؟ اللہ کی نظر میں مومن ہے جو سورہ کی آگے کی آیت میں مائدہ میں ہے نا، سورہ مائدہ میں اللہ نے فرمایا کون ہے بھائی ایمان والے جن سے ولایت کرنی ہے، کن سے؟ فرمایا وہ جو نماز قائم کرتے ہیں، وہ جو زکوٰۃ دیتے ہیں اور باجماعت نماز ادا کرتے ہیں نا، یہ کیٹیگری ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کن سے ولایت کرنی ہے؟ ایسے مومنوں سے، ایسے ایمان والوں سے۔ جو شخص نماز نہیں پڑھتا ہے نا، یا مرد باجماعت نماز ادا نہیں کرتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، ان کے ساتھ ولایت نہیں ہوگی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ان سے ولایت نہیں کرنی ہے، چاہے وہ کلمہ گو ہو، کلمہ پڑھتا ہو، ان کے ساتھ سب کچھ ہوگا، ایک ولایت نہیں ہوگی، اس سے مشورہ نہیں لینا ہے، چاہے وہ دلی جگری قریبی رشتہ ہی کیوں نہ ہو ان کے ساتھ، چاہے وہ آپ کا بھائی ہو، بہن ہو، اس سے ولایت نہیں کرنی ہے، کیونکہ مومن کون ہوگا؟ جو نماز ادا کرتا ہے جماعت کے ساتھ، جو مرد ہے وہ جماعت کے ساتھ، اور باقی سب کے لیے نماز، ٹھیک ہے، عورتوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے وہ جماعت سے نہیں پڑھ سکتے تو کیول نماز کہیں بھی گھر میں پڑھے، ہے نا، جو زکوٰۃ دیتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، اگر یہ نہیں کرتے ہیں تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے بھائی، تو ان کے ساتھ ولایت نہیں ہوگی۔ اور آگے فرمایا جو اللہ کے رسول اور مومنوں کو ولی بنا لے گا پھر وہ حزب بن جائے گا، اور یہی غالب آنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ولایت کا طریقہ سکھا دے۔ تو سب سے پہلے ولی کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ قرآن میں ہم نے پڑھا ہے اشد حب للہ، مومن کے دل میں سب سے زیادہ محبت کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی۔ ولایت جس سے ہوتی ہے اسے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے نا، وہ اپنے راز، اپنے حاجت، اپنے مشورے اسی سے شیئر کرتا ہے، اپنے فرصت کے وقت اسی کے ساتھ بتانا چاہتا ہے، چلو اب میں فرصت میں آ گئی ہوں، کام ہو گیا، چلو اب تسبیح پڑھ لیتی ہوں، چلو نماز پڑھ لیتی ہوں، نفل پڑھ لیتی ہوں، ہے نا، ذکر کر لیتی ہوں، قرآن پڑھ لیتی ہوں، یہ کیا ہے نا، وقت بتانا، فرصت کے وقت اسی کے ساتھ بتاتا ہے مومن، وہی اس کے دل کا محور اور مرکز ہوتا ہے، اس کا سینٹر آف دی ٹائم، ہے نا، سینٹر جو ہوتا ہے انسان کے دل کا سینٹر ہوتا ہے وہ جو اس کی محبت کا ہے نا، محبت میں، جس کی محبت میں وہ ہوتا ہے، کس کی محبت؟ اللہ کی محبت۔ تو سب سے شدید محبت مومن کو کس سے ہے؟ اللہ سے ہے، اللہ ہی کی خاطر وہ سب سے محبت کرتا ہے، مومنوں سے محبت بھی کرتا ہے تو کس لیے کرتا ہے؟ دوسروں سے محبت کرتا ہے تو اللہ کی خاطر کرتا ہے، اور یاد رکھیے گا جب وہ یہ کہتا ہے نا تو اس سے اس کے درجے بھی بڑھ جاتے ہیں، الحمدللہ۔ تو مومن کے نزدیک محبت سب سے زیادہ اللہ سے، اور یہ محبت مانگنا بھی ہے اللہ سے کہ اللہ میرے دل میں تیری محبت ڈال دے۔ سنت ہے نا، بہت ساری روایت آتی ہے، مسنون دعائیں بھی آتی ہیں جس میں آپ لوگ وہ دعا جانتے ہوں گے، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وعمل الذی یبلغنی حبک۔ کوئی خزینہ کوئی ہوں گے تو آپ لوگ اس میں سے نکال کے، نیٹ سے نکال کے کچھ شیئر کرو یہ دعا، ٹھیک ہے، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک، یہ دعا کو شیئر کر دو گروپ میں۔ لہٰذا اللہ کی محبت کے جو اللہ کے مطلب
کو راضی کرنے کے لیے، اس کی محبت میں جو ہم محبت کرتے ہیں کسی اور سے، اس سے کیا کیا ملتا ہے، یہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ریوارڈ ملتا ہے اللہ کی محبت کی وجہ سے۔ اللہ کی خاطر ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو ہم کو کیا کیا ملتا ہے، پھر ہم سیکھ جائیں گے نا اللہ کی خاطر محبت کرنا، تو یہ سارے ریوارڈ انشاءاللہ، سارے انعام جو ہم کو ملیں گے انشاءاللہ تعالی۔ فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کے بندوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو نہ تو نبی ہوں گے نہ شہدا ہوں گے، لیکن قیامت کے روز اللہ انہیں ایسے درجات سے نوازے گا جس پر انبیاء اور شہدا بھی رشک کریں گے۔ اللہ اکبر، انبیاء اور شہدا وہ رشک کریں گے، تو کون سا درجہ ہے بھائی ایسا؟ صحابہ کرام نے ترنت پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ تو فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو بغیر کسی رشتے کے، جو بغیر کسی رشتے کے، بغیر کسی مالی لین دین کے اللہ کی رحمت کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ تو پھر کیا انعام ہے ان کے لیے؟ پھر فرمایا خدا کی قسم ان کے چہرے نورانی ہوں گے۔ خدا کی قسم کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں خدا کی قسم ان کے چہرے نورانی ہوں گے اور وہ نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے۔ پتہ چلا نورانی چہرے والے لوگ، جن کو نور کے ممبروں پر بیٹھنے والے لوگ ہوں گے، وہ کون ہوں گے؟ کون ہوں گے میری بہنوں؟ جو خالص اللہ کی محبت کے لیے دوسروں سے محبت کرتے ہیں، وہ لوگ ہوں گے جو بغیر کسی رشتے کے، بغیر کسی مالی لین دین کے اللہ کی رحمت کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ چاہیے نور کا ممبر میں بیٹھنا چاہتے ہیں، جن پہ انبیاء اور شہداء جن پر رشک کریں گے۔ رشک کرنا سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ رشک کرنا یہ کیا ہوتا ہے؟ جلن کرنا ہوتا ہے کیا رشک کا مطلب؟ ہم؟ رشک کرنا جلن کرنا ہوتا ہے باقی کیا؟ نہیں نہیں، فخر بلکہ کے وہ نیچے چیز فخر من کرنا، اور اس سے بھی نہ فخر چھینی کرنا۔ جائے۔ ماشاء اللہ سب لوگ جواب دے رہے ہیں الحمدللہ۔ جیسے عائشہ رضی اللہ عنہ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی روز صبح ہوتی تھی، جب بھی وہ باہر جاتے تھے نا، تو کوئی دن ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ اپنی حاضرہ ہے نا، سوری بی بی مطلب خدیجہ رضی اللہ عنہ کو یاد کر کے نہیں نکلتے تھے گھر سے، تو وہ ہمیشہ رشک کیا کرتی تھی۔ کون؟ عائشہ رضی اللہ عنہ ہمیشہ رشک کیا کرتی تھی کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی جگہ کاش میں ہوتی کہ روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یاد کر کے جاتے گھر سے، ہے نا؟ تو یہ رشک کرنا ہوتا ہے، جلن نہیں کرنا ہے، وہ رشک کرنا ہے نا۔ الحمدللہ سب کو سمجھ میں آ گیا تھا ویسے، الحمدللہ۔ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ جب لوگ خوف زدہ، اس کے آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ممبروں پر بیٹھنے والے ہوں گے، پھر فرمایا آگے جب لوگ خوف زدہ ہوں گے تو وہ بے خوف ہوں گے، اور جب لوگ غم میں ہوں گے تو وہ بے غم ہوں گے۔ پھر کن کے لیے؟ جن کے لیے جو اللہ کی رحمتوں کی خاطر، کن کے لیے ہے یہ انعام؟ جو اللہ کی رحمتوں کی خاطر محبت کرتے ہیں، کوئی غرض نہیں ہے اللہ ان محبتوں کا لطف عطا فرما دے۔ کیا سمجھ میں آ رہا ہے ابھی ہم کس لیے جمع ہوئے ہیں میری بہنوں؟ کوئی غرض ہے میری آپ اللہ سے؟ کی رحمت کے لیے، اللہ کی ہے نا؟ محبت کے آپ لیے۔ کو مجھ سے کوئی غرض نہیں ہے نا؟ الحمدللہ اللہ کی رحمت کے لیے ہم بیٹھے ہیں نا، کہ اللہ کی محبت ہم کو مل جائے، تو اللہ کے لیے ہم بیٹھے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے شامل فرما دے جن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت پہنچائی ہے نا، الحمدللہ۔ تو اللہ ان محبتوں کا لطف بھی عطا فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ طویل حدیث ہے، بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے آتا ہے، تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے میرے دوست سے دشمنی کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے میرے دوست سے دشمنی کی اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے۔ اگر اللہ کہہ رہے ہیں نا، کوئی مان لو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آج ہم سب ساتھ بیٹھے، اللہ ہم کو اپنا دوست بنا لیتا ہے نا، تو ہمارے سے کوئی دشمنی کرتا ہے نا، تو اللہ اس کے خلاف کیا کرے گا؟ اعلان جنگ کرے گا۔ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے لیے اعلان جنگ کرے؟ ہم تو جنگ کرنے جائیں گے، کسی سے لڑائی کرنے جائیں گے
تو ہمارا لڑائی تو الگ ہی رہتا ہے نا، الگ ہی لیول کا ہوتا ہے، لیکن اللہ کسی سے ہمارے لیے ہمارے لیے جنگ کرے گا کسی سے، تو کیسا ہوگا نا وہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے نا ان سب چیزوں کا حریص بنا دے، اللہ اپنا دوست بنا لے۔ اور میرا بندہ جن عبادتوں کے ذریعے میرا قرب تلاش کرتا ہے، ان عبادتوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ مجھے فرض عبادتیں ہیں۔ اللہ نے فرما دیا ہے کہ میرا بندہ جن عبادتوں کے ذریعے میرا قرب حاصل، اب محبت کب ہوگی؟ کس سے محبت کرتے؟ جو آپ کے قریب ہوتے ہیں نا، جو دور ہوتے ہیں ان سے تھوڑی تھوڑی محبت کم ہوتی جاتی ہے نا، تو اس لیے ہم کو قرب حاصل کرنا ہے اللہ کا۔ تو قرب حاصل کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں سب سے زیادہ قرب حاصل کرنے کے لیے جو عبادت تم بندے کرتے ہو نا، تو سب سے زیادہ مجھے پسندیدہ کیا ہے تمہاری عبادت؟ فرض عبادت۔ سب سے پہلے فرض عبادت کرنا ہے نا، یعنی اللہ کا قرب چاہتے ہیں تو اللہ کو ہے نا، اللہ کو فرض عبادتیں سب سے زیادہ پسند ہے، اس کی اہتمام کر لیجئے۔ پھر آگے فرمایا کہ جب نفل عبادت کرتے کرتے جب بندہ میرے قریب ہو جاتا ہے تو میں اسے محبت کرنے لگتا ہوں۔ مطلب فرض تو ادا کرتے ہی ہے، تو فرض ہی ہے، وہ اللہ کو پسند بھی ہے، لیکن جب بندہ نفل عبادت کرتے 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 نفل عبادت کرتے کرتے اللہ جب ہے نا، اللہ جب بندے کے قریب ہو جاتا ہے، جب بندہ میرے قریب ہو جاتا ہے، مطلب اس سے کیا پتہ چل رہا ہے ہم کو کہ نفل عبادتوں سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے بہت قریبی بن جائیں تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ نفلوں کی نفل عبادتوں کی تعداد کو بڑھانا ہے انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جب نفل عبادت کرتے کرتے جب بندہ میرے قریب ہو جاتا ہے نا، تو میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، ہے نا۔ اللہ فرائض کی ادائیگی کی فکر عطا فرما دے، اللہ نوافل کا شوق اور شغف بھی عطا کر دے، ہے نا۔ دیکھا نا نوافل کا درجہ کہ اللہ قرب دیتا ہے نا، اللہ کیا کرتا ہے؟ محبوب بھی بنا لیتا ہے، الحمدللہ۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ جب میں اپنے بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں نا، تو اس کا کان بن جاتا ہوں، کان۔ اللہ فرما رہے ہیں جب میں اپنے بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں نا، تو اس کا کان بن جاتا ہوں، جس سے وہ ہے نا وہی سنتا ہے جس کو میں چاہتا ہوں۔ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، جس سے صرف وہی دیکھتا ہے بندہ جو میں چاہتا ہوں دیکھنا کہ وہ دیکھے۔ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، جسے وہ صرف وہی پکڑتا ہے جس کی میں اجازت دیتا ہوں۔ میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں، جسے وہ صرف اس طرف چلتا ہے جدھر چلنے کی میں اجازت دیتا ہوں۔ اور جب وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اسے ضرور دیتا ہوں، اور جب وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو میں اسے ضرور محفوظ کر دیتا ہوں۔ ایک بار پھر نوافل کی بولو توفیق کے لیے دعا کر لیجیے، پاپا سے الحمدللہ۔ نوافل کی توفیق کی دعا کر لیجئے انشاءاللہ تعالی، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نوافل سے جوڑ دے، ہے نا، نوافل کی محبت پیدا کر دے۔ فرض تو ادا کرنا ہی ہے میری بہنوں، نوافل کی محبت بھی مانگا کیجئے، ٹھیک ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی فرائض کو اہتمام سے ادا کرنے والا بنا دے، اللہ نوافل کا شوق اور شغف بھی ہے نا ہمارے دلوں میں پیدا کر دے۔ یاد رکھیے گا جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے نا، تو مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نا، اور ہم ویسے بھی جانتے ہیں نا، قرآن میں بھی ہم پڑھے ہیں فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، اللہ بندے کے گمان سے بڑھ کے معاملہ کرتا ہے نا۔ تو مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے نا، تو کیا کرتا ہے؟ آپ لوگ سب لوگ بار بار سنتے ہیں مجھ سے یہ حدیث، پھر میں آج یہ ریوائز کرنا چاہوں گی، کیونکہ آج جو ٹاپک ہے ہمارا محبت پہ ہے نا، اللہ سے محبت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور مومنوں سے محبت۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل امین کو بلا کر فرماتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ بہت دل میں محبت ہوتی ہے نا کہ فلاں شخص ہم سے محبت کرے، فلاں شخص ہم سے محبت کرے، ہے نا۔ تو سن لیجئے طریقہ کیسے محبت پیدا ہوگی۔ تو اللہ جب محبت کرتا ہے تو جبریل امین کو بلا کر کہتا ہے کہ تو بھی اس سے محبت کر، چنانچہ جبریل امین بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور آسمان میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے، تم بھی اسے محبت کرو۔ سبحان اللہ، کتنے فرشتے، سوچو،
है ना। 4 उंगल जगह नहीं है जहाँ किसी फरिश्ते का सर जमीन से आसमान तक के 4 उंगल ऐसी जगह नहीं है जहाँ किसी न किसी फरिश्ते का सर सजदे में ना झुका हो। कितने फरिश्ते, गिनती नहीं है जिसकी, है ना। इतने सारे फरिश्ते क्या करते हैं, उस शख्स से मोहब्बत करने लगते हैं। चुनांचे आसमान वाले जब उससे मोहब्बत करने लगते हैं तो फिर क्या करता है अल्लाह, क्या करता है, जमीन में भी उनके लिए कबूलियत रख दी जाती है। मतलब जब आसमान वाले उससे मोहब्बत करते हैं फिर अल्लाह क्या करता है ना, सब जमीन वालों के दिलों में क्या करता है, उस शख्स की मोहब्बत डाल देता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की मोहब्बत, है ना, ईमान की तकमील का जरिया बन जाता है। उस उमामा रजी अल्लाह, अबू उमामा रजी अल्लाह अन्हु की रिवायत है, अबू दाऊद में आती है, हाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहब्बा लिल्लाह व अबगज़ा लिल्लाह व अता लिल्लाह व मन अमला, है ना, अमल अल्लाह, मतलब फ़क़द तकम्मलल, है ना, ईमान, है ना, तकम्मलल ईमान, मतलब कि जो अल्लाह के लिए क्या करता है, मोहब्बत करता है, जो अल्लाह के लिए किसी से बुग़्ज़ रखता है, जो अल्लाह की तरह अल्लाह के लिए किसी से क्या करता है ना, देता है किसी को और किसी से को अल्लाह के लिए रोक लेता है, तो ये क्या होता है, अल्लाह के लिए कर रहा है ना, बुग़्ज़ भी रख रहा है तो किसके लिए रख रहा है, कि फला शख्स अल्लाह की हिकामत को नहीं मानता है, अल्लाह की बातों को नहीं मानता है, मैं उसके साथ नहीं रखूंगा, मैं उससे नफरत करता हूँ। अगर इंसान ऐसा कहता है तो वो अल्लाह की खातिर कर रहा है ना, तो क्या होता है ना, वो क्या होता है, अल्लाह की मोहब्बत में शामिल होता है, उसका ईमान मुकम्मिल हो जाता है। तो मोहब्बत जो है ईमान की तकमील का जरिया भी बहुत बन जाता है। तो जिसको आप अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हैं उसको बताना भी चाहिए। हदीस का मफहूम आता है, अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं ना तो आई लव यू बोलना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हर हर किसी चलते फिरते इंसान को हम आई लव यू बोले, जिनसे हम मोहब्बत करते हैं, है ना, जो सही में इस्लामिक बाजी आई तरीके लव से यू। जहाँ मोहब्बत करना है ना, जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आगे यही कहने वाली थी। आई टू आई आई लव जी यू टू, बाजी आई लव यू। अल्हम्दुलिल्लाह। आई लव यू टू ऑल। अभी मैं बोलने ही वाली थी आगे मैं आप लोगों से, क्योंकि एक हदीस बता के मैं आप लोगों से यही कहने वाली हूँ कि आप लोग मेरे मेरे से, है ना, मैं आप लोगों से माशाल्लाह बाजी, मोहब्बत करती हूँ, आप लोग भी मोहब्बत करो इंशाल्लाह। करके इंशाल्लाह। बहुत बाजी, आपकी आवाज भी बहुत प्यारी है और माशाल्लाह बहुत अच्छी रहनुमाई करते हैं बाजी। दिल को छू लेती है अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी बातें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। देखो क्या बोल रहे हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, अबू दाऊद में अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु से हदीस है जिसका मफ़हूम मैं बताती हूँ। आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ना एक शख्स आया था, एक इंसान आया, एक आदमी आया, हाजिर हुआ, कहता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं फला शख्स से मोहब्बत करता हूँ। क्या कह रहे हैं, हर बात वो लोग आके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शेयर करते थे ना। वलायत किससे करनी है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल से करनी है, तो वो अपने राज की बात, अपने दिल की बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शेयर करते थे कि मैं उससे फला से मोहब्बत करता हूँ। एक शख्स आके कह रहा है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अच्छा तूने उसको बताया, तूने उसको बताया कि, यानी कि तू बताया, बता तो सही कि तू उससे मोहब्बत करता है। तो रावी कहते हैं कि वो शख्स उस शख्स के पास गया, उस बंदे के पास गया और बोला कि मैं तुम्हें अल्लाह की खातिर मोहब्बत करता हूँ। तो रावी कहते हैं जवाब में उसने दुआ दी। जो वो बंदे के पास गया ना, कहा कि मैं तुमसे अल्लाह की खातिर मोहब्बत करता हूँ, तो जवाब में उस बंदे ने क्या दुआ दी, दुआ दी कि तुझे मोहब्बत करे वो जात जिसके खातिर तू मुझसे मोहब्बत करता है। कितनी प्यारी दुआ, तुझे मोहब्बत करे वो जात जिसकी खातिर तू मुझसे मोहब्बत करता है। किसकी खातिर वो मोहब्बत कर रहा है, अल्लाह की खातिर ना। तो वो दुआ क्या दे रहा है कि वो जात तुझसे मोहब्बत करे जिसकी खातिर तू मुझसे मोहब्बत करता है। आज गवाह रहिए कि मैं भी आपको बता रही हूँ, आप सब मुझे अल्लाह की खातिर बहुत महबूब है और मैं आप लोगों से मोहब्बत करती हूँ बेइंतहा अल्लाह की खातिर। तो मेरे हक में भी वो दुआ कर दीजिए आप लोग, जो उस शख्स ने दुआ की थी। क्या दुआ की थी उसने, तुझे मोहब्बत करे वो जात जी जिसकी आपसे खातिर तू मोहब्बत। मुझसे मोहब्बत करता है। अल्हम्दुलिल्लाह, आमीन या रब्बुल आलमीन। सबके हक में अल्लाह ये दुआ कबूल फरमा ले, है ना। आमीन सबकी ये दोस्ती, आमीन। हम सबकी ये दोस्ती, ये वलायत, ये मोहब्बत अल्लाह की खातिर है ना।
اسی کی محبت کے خاطر ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس محبت کو جنت کے حصول کے خاطر ہے نا لگانے والا بنا دے۔ اللہ ہم سے دوستی ہے نا جو قبول کر لے، ان دوستیوں کو، ہماری محبتوں کو قبول فرما لے، ہماری ولایت کو قبول فرما لے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اللہ کی دوستی کا پیمانہ اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں، اللہ نے دوستی کا پیمانہ فرما دیا ہے۔ اللہ کی ولایت ہے نا کا کڑا، اللہ کی ولایت کا جو کڑا ہے، جو اس کڑے کو تھام لیتا ہے وہ مضبوط کڑا ہے۔ کون سا کڑا مضبوط کڑا ہے جو بندہ تھام لیتا ہے؟ اللہ کی ولایت کا کڑا۔ طاغوت کا انکار کرنا ضروری ہے، لیکن اس کے لیے ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم کیا کریں گے، اللہ کے ہے نا اللہ کی ولایت کو بھی تھامیں گے اور پھر طاغوت کی بھی پیروی کریں گے۔ طاغوت کا ہاتھ نہیں تھامنا ہے۔ طاغوت کیا ہے؟ باجی طاغوت کیا طاغوت ہے؟ ہر وہ چیز ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیں دور کرے، ہے نا ہر ہر چیز وہ چیز جو جو اللہ شیطان سے کی دور طرف لے لے جائے، ہے جائے، نا شیطان جی کی بس طرف لے جائے، طرف اللہ لے سے دور جائے، کر دے، ہے نا جی بس اللہ سے الحمد دور کرے اور شیطان کے پاس لے جائے، ہے نا وہ سب طاغوت ہے۔ تو محبت کرتے ہیں، اللہ کی ولایت کا کڑا تھام لیتے ہیں، تو تم کو ولایت طاغوت کا انکار کرنا ضروری ہے، یہ شرط ہے نا۔ تو جو اللہ کی محبت کا کڑا تھام لیتا ہے اس کا کڑا پھر کبھی نہیں ٹوٹتا ہے۔ کیا کرتا ہے پھر اللہ؟ ہم نے پڑھا تھا اسٹارٹنگ میں ہی پڑھا تھا، سورہ بقرہ کے لاسٹ میں پڑھا تھا نا کہ وہ اس کو اندھیروں سے نکال کے اجالے کی طرف لے آتی ہے نا۔ اس کی مایوسی، اس کے ڈپریشن، ایگزائٹی، نا امیدی، ہے نا یہ سب ہے، تو اس کو کیا ہے نکال کے وہ علم کی روشنی کی طرف آج لے آتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی ایسے علم سے ہے نا، ایسی چیزوں سے ہے نا، قلبی نورا ہے نا، اللہ ہمارے دل کو ہے نا نور سے بھر دے۔ اللہ کی محبت، اللہ کی خاطر محبت کے بعد اگلا پیمانہ کیا ہے بھائی اسلام کا؟ اب بھی میں نے بتایا اللہ کی محبت کے بعد اگلا پیمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ماشاء اللہ الحمدللہ ہے نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ولایت اور محبت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے مسلم کی حدیث ہے، تم میں سے کوئی شخص ایمان نہیں لاتا یہاں تک کہ میں اس کو ہے نا عزیز اور محبوب نہ ہو جاؤں۔ کس سے؟ اس کے باپ، اس کے بیٹے، اس سارے لوگوں سے۔ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو تمام سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا تھا؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سب سے زیادہ عزیز ہیں سوائے میری جان کے۔ صاف صاف کہتے تھے نا یہ لوگ، مطلب جو دل میں ہوتا تھا وہی وہ لوگ زبان پہ لاتے تھے نا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ عزیز آپ ہیں لیکن سوائے میری جان کے۔ تو راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر ابھی تمہارا ایمان پورا نہیں ہوا ہے۔ تو پھر کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، آپ سے ہے نا آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، الانا، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا، اب تمہارا ایمان پورا ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ سب سے زیادہ محبت اللہ کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے سارے انسانوں میں سے سب سے زیادہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پہ فرما دیا ہے نا۔ سورہ توبہ کی جو آیت ہے اس کو بالکل نوٹ کر کے رکھو، سورہ توبہ کی 24 نمبر کی آیت میں محبت کا پیمانہ فرما دیا اللہ نے۔ کیا فرمایا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کل کر کے ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے۔ کس سے کہہ دیجئے؟ جو کلمہ پڑھ چکے ہیں ان سے کہہ دیجئے۔ کیا کہہ دیجئے؟ تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری ازواج، تمہارے رشتہ دار، تمہارے مال جن کو تم کماتے ہو، وہ کاروبار، وہ دھندے جن کے دھندے کے مندے ہونے کا جس کو تم کو کیا ڈر ہے، وہ گھر جو تمہیں بڑے اچھے لگتے ہیں، یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی راہ میں جہاد اور تبلیغ کرنے سے زیادہ پیارا ہے، تو پھر تم ویٹ کرو۔ ابھی تمہارا تمہارا من نہیں ہے جہاد پہ جانا، تم کو لگتا ہے کہ جہاد پہ چلے گئے تو دھندا مندہ ہو جائے گا، تبلیغ کے لیے چلا جائیں گے
اگر کہیں چلے جائیں گے گھر چھوڑ کے تبلیغ کے لیے تو گھر گندا ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا، ہے نا، دکھاوے کا وقت چلا جائے گا، خراب ہو جائے گا گھر، تو مینٹین نہیں ہو پائے گا۔ اگر تمہارا یہ خیال ہے تو پھر تم ویٹ کرو، تمہارا فیصلہ ہونے کا ہے، ابھی وقت نہیں آیا ہے، اللہ تمہارا فیصلہ کرے گا، تم ابھی ویٹنگ میں ہو۔ ویٹنگ جانتے ہو نا، ریلوے کے ٹکٹ لیتے ہو تو ویٹنگ آتا ہے نا، ابھی تمہارا نمبر نہیں لگا ہے، تم سفر نہیں کر سکتے، تمہارا ٹائم ہے، ابھی ویٹنگ میں ہو ابھی۔ تو محبت کا پیمانہ ہی تو ابھی درست نہیں ہے تمہارا۔ پھر ایک فیصلہ اللہ نے کیا بتا دیا، پھر فرما دیا کہ پھر فاسقوں کو اللہ ہدایت سے محروم کر دیتا ہے۔ ایسے لوگ جو ہے نا ویٹنگ میں ہے تو وہ کیا کہلائیں گے؟ فاسق کہلائیں گے، اور اللہ فاسقوں سے کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ تو اللہ محبتوں کا پیمانہ درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو محبتوں کا پیمانہ سکھا دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ اگر پیمانہ صحیح نہیں ہے تو وہ کیا ہے؟ فاسق ہے، اور فاسقوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا اللہ۔ تو ہدایت کے لیے میری بہنوں کیا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز تو ہدایت ہی ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ سب سے پہلے تو یہ دعا کی تھے ہم، اللہ ہم کو ہدایت پہ چلا دے۔ اور جب محبت کا پیمانہ صحیح نہیں ہے تو تم کو تو ہدایت ہی نہیں ملی، تم تو فاسق ہو گئے۔ تم کو فاسق ہو تو اگر تم ہدایت پہ نہیں ہو تو ہدایت کے لیے سب سے ضروری کیا چیز ہوئی؟ محبت کا پیمانہ درست ہونا ضروری ہے۔ سب کے دلوں میں کیا ہونا چاہیے؟ محبت کا پیمانہ درست ہونا بہت ضروری ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ جب اپنے سامنے کسی کا نمونہ دیکھ لیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا؟ ہاں اس پہ میں عمل کر سکتی ہوں، کیونکہ اس پہ لوگوں نے عمل کیا ہے اور بہت بڑا درجہ حاصل کیا ہے۔ تو اس کے لیے ہم کو کس کو دیکھنا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے کس کو دیکھیں گے ہم؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ اکرام اجمعین۔ ماشاء اللہ، ہے نا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دیکھیں گے۔ کیسی محبت تھی بھائی! ایک پیمانہ آپ کو اگزامپل بتاتی ہوں، واقعہ آتا ہے، ایک صحابی کی نا جنگ میں گئے تھے تو ان کی بینائی چلی گئی۔ جنگ میں ان کی بینائی مطلب آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ اب لوگ عیادت کے لیے آتے تھے، خبر لینے۔ ابھی ابھی ہم نے پڑھا کہ کسی کی عیادت کے لیے جاؤ تو بھی ثواب ملتا ہے نا، کیونکہ اللہ کی خاطر ہم کسی کی طبیعت، ہے نا، باز پرسی کرنے جاتے ہیں تو بھی ثواب ہوتا ہے۔ تو لوگ عیادت کے لیے آئے، افسوس کرنے لگے، کہنے لگے، لوگ کہنے لگے ارے آپ کی تو بینائی چلی گئی، اب کیسا ہوگا؟ تو وہ کہنے لگے مجھے بینائی کا غم نہیں ہے، مجھے بینائی کا غم نہیں، میں نے دنیا کے رنگ و حسن کو بہت دیکھ لیا ہے، دنیا دیکھنے کا مجھے غم نہیں ہے، غم تو مجھے یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نظارے سے میں اپنی آنکھیں کیسے ٹھنڈی کروں گا۔ کتنی محبت آپ دیکھیں کہ ان کے نظارے سے اپنے آنکھیں میں کیسے ٹھنڈی کروں گا۔ یہ ہے محبت کا پیمانہ۔ بینائی کا غم نہیں ہے کہ بینائی چلی گئی، ہے نا، غم کس بات کا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اب میں دیکھ نہیں پاؤں گا، جب دیکھوں گا نہیں تو میری آنکھیں کیسے ٹھنڈی ہوں گی۔ سورہ توبہ کا یہ پیمانہ محبت ہے نا، محبت کا پیمانہ ہے۔ اور صحابہ کرام نے صرف وہ آیت کو پڑھ کے نہیں رہ جاتے تھے، وہ لوگ گونگے بہرے نہیں تھے، وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ اس کو عمل کر کے دکھاتے تھے، ثابت کر کے دکھا دیا صحابہ کرام نے۔ جنگ بدر میں دیکھیے، ان کانا ابواؤکم، اللہ نے کہہ دیا نا، ابواؤکم، تمہارے ماں باپ بھائی بہنوں سب سے، ماں باپ بیٹے سب سے زیادہ محبتیں کس کو کرنی ہے؟ اللہ، اللہ کے رسول اور اپنے دین، ہے نا، اس سے پیار کرنی ہے، جہاد سے پیار کرنی ہے۔ تو حضرت افرا کو جانتے ہیں آپ لوگ؟ رضی اللہ عنہا، حضرت افرا جانتے ہو آپ لوگ؟ کسی کو پتا ہے حضرت افرا؟ 7 بیٹے تھے، جوان بیٹے تھے، حضرت افرا کے 7 جوان بیٹے تھے، سب کو جنگ کے لیے لے گئی اور سب کو نیچھاور کر دیا۔ اس مجاہدہ نے ثابت کیا کہ ان بیٹوں سے زیادہ مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد مجھے زیادہ پسند ہے۔ اور آپ کو پتا ہے پھر اللہ بھی اس محبت کو کیسے قبول کرتا ہے، کیسے اس کی مطلب اس کے بدلے میں کیسے اللہ عزت دیتا ہے، آپ کو بتاؤں؟ کسی کے 2 بیٹے تھے، جب اسے 7 بیٹوں کو لے کر گئی تھی نا جنگ میں اور نیچھاور کیا تھا جنگ کے لیے، تو اس کے 2 بیٹے تھے، ذکر خیر ان کا آخرت تک، ہے نا، باقی رہے گا۔ اس کے 2 بیٹے تھے، ماؤز اور ماز۔
اسی کے بیٹے تھے، ان کے ہاتھوں ابو جہل جی جو باجی، سرگنا تھا نا انہوں نے ہی کافروں ابو کا، جہل کو وہ مارا تھا۔ ہلاک ہوا تھا۔ ہاں، ابو جہل کو جو ہلاک کیا تھا نا، انہی بچوں نے کیا تھا۔ اللہ ایسے ہی تو قدردانی کرتا ہے نا کہ قیامت تک لوگ اس جب واقعہ کو سیرت کو پڑھیں گے تو ان بچوں کو اور ان کی ماں پہ کیا ہے رشک کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ باجی تو اللہ معاذ اور قدردانی، معوذ جو شاید نام تھا نا ان کا، معاذ اور ہاں معوذ، معوذ۔ ہاں وہی معاذ، اس میں معاذ آتا ہے، معوذ اور معاذ بھی آتا ہے، مطلب دو نام آتے ہیں اس کے۔ تو کیونکہ سیم نام تھے نا ان لوگوں کے بچوں کے، اس لیے جو ہے مفسرین جو ہے نا اس کو ڈفرینس کرنے کے لیے دو نام دیتے ہیں، معوذ اور معاذ، ہے نا، ایسا کر کے نام دیتے ہیں۔ جو مفسرین ہے وہ ایسا نام رکھتے ہیں اس کا۔ سیرت میں اپن جو پڑھتے ہیں وہ الگ الگ، سیرت لکھنے والے الگ الگ، تھوڑا تھوڑا الگ، کیونکہ وہ عربی نام ہے نا تو تھوڑا تھوڑا الگ لکھ دیتے ہیں۔ تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے ماموں کے ساتھ لڑ رہے ہیں، ہے نا، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دیکھیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے سے، سگے بیٹے سے لڑ رہے ہیں۔ ابو عبیدہ بن ذرہ اپنے باپ کو اپنے تلوار سے دو ٹکڑے کرتے نظر آ رہے ہیں۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، ہے نا، کہیں ماں کہیں باپ کی محبت اللہ سے زیادہ نہیں ہو گئی، ہے نا۔ یہ تو غزوہ بدر میں ہوا، انہوں نے بیٹوں، ماں باپ، رشتہ داروں کی محبتوں سے زیادہ اللہ اور اللہ کے رسول اور جہاد میں یہ سب ثابت کر کے دکھا دیا، اس لیے تو اللہ کیا ہوا ان سے راضی ہوا، اور پھر غزوہ احد میں ثابت کیا کیسے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے جسم سے زیادہ محبوب، یہ پیمانہ بھی ثابت کر کے دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تنہا رہ گئے تھے نا، کب رہ گئے تھے، جب غزوہ احد ہو رہا تھا نا، تو خالد بن ولید کیا ہے پیچھے سے کیا ہوئے، جی باجی، ہے نا، اٹیک کیے تھے نا وہ، تو چھوٹی سی جماعت رہ گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بہت کم لوگ رہ گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تب انہوں نے خالد بن ولید نے اٹیک کیا تھا آپ کے ساتھ حفاظت کے لیے، بہت کم لوگ رہ گئے تھے، واقعی انہوں نے بتا دیا کہ وہ ایمان میں کامل ہیں، ہے نا، کیسا کیسا ایمان تھا۔ طلحہ بن عبید، ہے نا، طلحہ بن عبید اللہ تنہا ہے، اکیلے ہیں، اپنے جسم کو ڈھال بنا دیا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، ڈھال بنا دیا اپنے جسم کا، آپ کے سامنے تیر آپ کی بازو سے روکتے ہیں، ایسے کھڑے ہو گئے کہ تیر آتے تھے تو آپ کی ایک بازو تیر کو روکتی تھی، دوسرے بازو تلوار جو ہے دوسرے بازو سے وہ روکتے تھے، اور نیجوں کے سامنے اپنا سینہ پیش کر دیتے تھے، دشمن ہٹاتے 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 دشمنوں کو ایسے تینوں طرف سے، ہے نا، وار کھاتے کھاتے دشمنوں کو ہٹاتے ہٹاتے تھوڑا اونچا کرتے کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کے آپ کو محفوظ جگہ میں پہنچاتے جاتے، الحمدللہ، سبحان اللہ، محفوظ جگہ پہنچایا تو ان کا خون اتنا بہہ گیا، کیونکہ تیر بھی لگ رہے ہیں، تلوار بھی لگ رہا ہے، نیزے بھی آ کے لگ رہے تھے، اتنا خون بہہ گیا، اتنا خون بہہ گیا کہ اتنے زخم تھے کہ بے ہوش ہو گئے خون بہنے کی وجہ سے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب صحابہ کرام آئے تو فرمایا صحابہ کرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ذرا طلحہ کی خبر تو لے لو، طلحہ کی خبر تو لے لو، طلحہ بے ہوش ہیں، جو زندہ شہید کو، فرمایا کہ جو زندہ شہید کو دیکھنا چاہتا ہے وہ طلحہ کو دیکھ لے، سبحان اللہ، یہ درجہ زندہ شہید کا ٹائٹل دے دیا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ شہید تو کب ہوتے ہیں؟ مرنے کے بعد ہوتے ہیں نا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ شہید کو دیکھنا چاہتے ہو تو طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھ لے، اللہ کا اور ان قدردانی کا کرتا ہے ہاتھ نا۔ بھی شل ہو گیا تھا باجی، اور زندگی بھر پھر وہ ویسا ہی رہا۔ دیکھو اسی لیے تو اتنا بڑا ٹائٹل دیا نا اللہ نے، اتنا قدردانی کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، بڑا قدردان ہے میری بہنوں، اللہ ہے نا، شاکرون عظیم ہے، وہ اپنی محبت کرنے والوں کو ضائع نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جس سے وہ راضی ہو گیا کو سب کچھ مل گیا، الحمدللہ۔ عبیدہ بن ذرہ رضی اللہ عنہ غزوہ بدر میں اپنے باپ کو کاٹ کے بتا دیا نا، غزوہ بدر میں اپنے باپ کو دو ٹکڑے کر دیا تھا، پھر یہ ثابت کر دیا کہ اپنے باپ سے مجھے زیادہ اللہ اور اللہ کا دین محبوب ہے۔ احد میں کیا ہوا تھا پھر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہے نا، کیا ہوا تھا، کڑی گھس گئی تھی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گال مبارک پہ، کیا ہوا، کڑی گھس گئی تھی اس کی، زرہ کی، اپنے دانتوں سے ہلکا بنا کے کڑی کو نکالا تھا، اور جب کڑی کو نکال رہے تھے نا تو ان کی دانت
ہے نا، ان کی دانت سے ایک دانت شہید ہو گیا. ایسا مطلب قریب کو ایسا مطلب نکالا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو. آپ کی تکلیف برداشت نہیں ہے نا، اپنی تکلیف برداشت ہے. ایک دانت شہید ہو گیا، پھر دوسرا دانت شہید ہو گیا. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا قدردانی کی. فرمایا ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے نا، ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے. امین جانتے ہو؟ امانت دار، ہے نا. ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے. میری امت کا امین عبیدہ بن ذرہ ہے، الحمدللہ رضی اللہ عنہ. ام عمارہ کو جانتے ہیں رضی اللہ عنہ، اپنے جی بیٹے بھائی. عبداللہ کو لے کر، بیٹا زخمی، باجو نڈھال، ماں نڈھال. ماں بیٹے نے جب حفاظت کی تھی نا صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو یہ مجاہدین کی ہے نا دینے، یہ جو خاتون تھی ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مجاہدہ دین ہے نا، خاتون احد کہا جاتا ہے اس کو. کن کو؟ ام عمارہ کو. اپنے اور بیٹے کی، اپنی بیٹے کی جان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں نچھاور کرنے والے تھے یہ لوگ. اور اللہ نے بھی کیسی قدردانی کی، اور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیسی قدردانی کی. آپ سنیں گے نا آپ کے رونگٹے کھڑے ہوں گے. ان شاء اللہ تعالیٰ میں آپ کو بتاتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا. آپ کی حفاظت کرتی تھی نا یہ، کیا فرمایا تھا؟ بھائیوں، ام عمارہ سبقت لے گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں جنگ کے بعد جب فرصت میں بیٹھے تھے نا سب لوگ صحابہ کرام، تو کہتے تھے بھائیوں ام عمارہ سب پر سبقت لے گئی. میں دائیں دیکھتا ہوں ام عمارہ، میں بائیں دیکھتا ہوں ام عمارہ، میرے آگے پیچھے ام عمارہ ایسی تعریف کر رہے ہیں. آپ عیادت کے لیے بھی تشریف لے گئے کیونکہ ان کو بہت چوٹ لگی تھی نا ام عمارہ کو حفاظت کرتے ہوئے. تو آپ عیادت کے لیے تشریف لے گئے صلی اللہ علیہ وسلم. بہتے ہوئے خون کو دیکھ کر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام عمارہ کیا مانگتی ہو، ہے نا. ام عمارہ کیا مانگتی ہو؟ کیا مانگا آپ کو پتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور میرے اہل خانہ کے لیے دعا مانگیے کہ ہمیں جنت میں آپ کی رفاقت مل جائے. کیا دعا کر رہے، دعا بھی تو دیکھیں ان کی. اے اللہ کے رسول میرے اور میرے اہل خانہ کے لیے دعا کیجیے کہ ہمیں جنت میں آپ کی رفاقت مل جائے، آپ کا ساتھ مل جائے. پھر آپ نے دعا فرمایا. زخموں سے چور اس درد میں تڑپتی ہوئی ام عمارہ کے لیے ہے نا کیا فرماتی ہے؟ مجھے اب کسی چیز کا کوئی دکھ اور غم نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا کیا نا تو فرماتی ہے مجھے اب کسی چیز کا کوئی غم دکھ نہیں ہے کہ اتنی تکلیف ہو رہی ہے. میں اور آپ ہوتے تو کیا دعا کرتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت تکلیف ہوتی ہے، مجھے آسانی مل جائے، دعا کر دیجئے، ہے نا. یہی دعا پہلے آتی نا ہمارے لیے کہ اللہ بہت آسانی مل جائے، آپ دعا کر دیجئے. لیکن انہوں نے کیا مانگا؟ دیکھو آخرت کا انعام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے ہے نا جو دعا ہوتی ہے، نبی کی دعا قبول ہوتی ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے نا قبول ہو گئی. تو ام عمارہ اور ام ہے نا اہل خانہ کو کیا ہے، انہوں نے دعا کیا کہ ام عمارہ اور اس کے اہل خانہ کو جنت میں میرے میت عطا فرما دینا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساتھ کے لیے دعا کی کہ ان کو اور ان کے اہل خانہ کو میری میت عطا فرما دینا. تو محبتوں کے پیمانے فرق تھے نا. آپ نے بھی قدردانی کی، اللہ نے بھی قدردانی کی. اللہ اس قدردانی کا ہم کو بھی حریص بنا دے، آمین یا رب العالمین. تو ٹائم ہو گیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر آگے ہم ہے نا آگے اور اس کو کنٹینیو کریں گے. ہے نا آپ کو بھی کچھ بتانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ بھی بتا سکتے ہیں. ایک خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کا بھی واقعہ آتا ہے. خبیب رضی اللہ عنہ کا واقعہ آپ لوگ کوئی بتانا چاہیں گے تو نیکسٹ کلاس میں کل بتائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے. خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کا کیا واقعہ تھا آپ لوگ بتائیں گے کل انشاءاللہ تعالیٰ ڈھونڈ کر کہ انہوں نے کیسے محبت کا پیمانہ ہے نا ثابت کیا تھا. جی الحمدللہ باجی پھر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. ہم انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہیں پہ اپن کلاس کو اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. کل زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اور انوائٹ کیجیے، جہاں جہاں تک انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے کلام کو پھیلا سکتے ہیں پھیلائیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ لوگوں کو بھی کیا ہے اس کا ہے نا اس کلاس میں جو بھی اجر ہم حاصل کر رہے ہیں ہم سب کو ہے نا اس کا بہت زیادہ اجر حاصل کرنے والا بنا دے. بہت زیادہ بیٹھنا ہی تو ایک سب سے آمین بڑا یا اجر ہے رب نا العالمین. الحمدللہ. کہ ابھی ہم نے پڑھا ہے نا اللہ کی محبت پہ ہم بیٹھ رہے ہیں تو اس کا کتنا زیادہ ثواب ہے الحمدللہ. ابھی اور پڑھیں گے تھوڑا سا ہم، دو تین اور میرے کو حدیث بتانا ہے
کہ ولایت کا کیا کیا انعام ہے نا، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی پڑھیں گے. بہت پیاری حدیث ہے، کل میں آپ کو انشاءاللہ شیئر کرتی ہوں، ٹھیک ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجلس کی دعا پڑھ لو بیٹا. جی باجی. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.